سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، اس کی 3 آیات کا ترجمہ پچھلے درس میں ہوا تھا۔ پیچھے والی 2 آیات جو ہیں اس میں ایک خاص بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھایا، نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہیں ہے مگر ذکر اور واضح قرآن۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے ڈرائیں اس کو جو زندہ ہے، جس میں کوئی حیات باقی ہے۔ زندہ سے مراد جس کا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا، اس میں زندگی کی کوئی علامت باقی ہے۔ تو جنہوں نے ہدایت پذیری، ہدایت کو قبول کرنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک قوت اور طاقت رکھی ہے، جنہوں نے اس کو ختم کر دیا انہوں نے تو ہدایت پر نہیں آنا، اور جن میں وہ قوت ابھی باقی ہے ان کے ہدایت پر آنے کا یعنی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں بالقوہ، کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس میں ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت، طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پوٹینشلی ہر انسان جو ہے وہ ہدایت کو قبول کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی نیچرلی قدرتی طور پر، فطری طور پر اس کے اندر راہ راست کو، راہ حق کو، دین حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، پوٹینشلی وہ ہے کہ وہ قبول کرے ہدایت کو۔ اب سب ہدایت کیوں نہیں قبول کرتے؟ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب اس کے بعد اس کو کیسا ماحول ملتا ہے، انوائرمنٹ کیسا اس کے گرد ہے، کیسے لوگوں میں وہ پلتا ہے، اس کے ماں باپ کا کیا دین ہے، جہاں رہ رہا ہے جس معاشرے میں ان لوگوں کا کیا عقیدہ نظریہ ہے، پھر وہ اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس کے ماں باپ یا معاشرہ جس میں وہ رہ رہا ہے اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں اور مجوسی بنا دیں، مجوسی آتش پرست ہو دیں۔ یہ 3 علامتی طور پر ذکر کیے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ ہوگا اس ماحول کے مطابق وہ اپنا عقیدہ بنا لے گا۔ ہندوؤں میں ہے تو ہندو بن جائے گا، سکھوں میں ہے تو سکھ بن جائے گا، کہیں بدھ مذہبوں میں ہے تو وہ بدھ مذہب بن جائے گا۔ تو بنیادی طور پر ہر انسان کے اندر ہدایت کو یعنی دین حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر اگر اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو اچھے لوگوں، ماں باپ اس کے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں اور جس ماحول میں وہ پرورش پاتا ہے وہاں لوگ مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، تو وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور اگر دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ ہوگا، جیسے لوگ اس کی تربیت کرنے والے ہوں گے اس طرح کا وہ عقیدہ اور نظریہ اختیار کر لے گا۔ تو بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندہ ہے۔ زندہ تو سب ہے، ظاہر بات ہے تبلیغ کو زندہ کی جاتی ہے، مردہ کو تو تبلیغ نہیں کی جاتی،
تو یہاں مراد ہے کہ جس کے اندر وہ ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ابھی زندہ ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات پوری ہو جائے کہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے تبلیغ نہیں کی تھی، ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، اگر کوئی ہمیں سمجھاتا تو ہم تو بالکل ہدایت کو قبول کرتے۔ تو جب ان کو تبلیغ کر دی گئی، ان کو راہ راست دکھایا گیا، پھر انہوں نے راہ راست کو قبول نہیں کیا، تو اب کل قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کسی نے ہمیں تبلیغ نہیں کی، کسی نے بتایا نہیں، اگر کوئی بتاتا تو ہم تو بالکل راہ راست پہ ہوتے۔ اس مضمون کو قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ 8ویں سپارے میں سورہ الانعام کا آخری رکوع ہے۔ اس میں آخری رکوع یہ شروع ہوتا ہے سورہ الانعام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب یعنی قرآن پاک، اس کو ہم نے اتارا ہے، یہ برکت والی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو یہ کتاب کیوں نازل کی؟ ان تقولوا، کہ کہیں تم یہ نہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا۔ اب یہ جو سب سے پہلے مخاطب تھے نا عرب کے لوگ، ان کو کہا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تم یہ عذر نہ پیش کرو، یہ بہانہ نہ کرو، یعنی یہ ایکسکیوز کسی کے پاس اب نہیں ہوگا کہ ہم سے پہلے جو دو گروہ تھے ان پر کتاب نازل کی گئی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، یعنی قرآن پاک نازل کر کے اس عذر کو ختم کر دیا گیا کہ کل تم یہ کہو کہ پہلے جو دو گروہ تھے عیسائی اور یہودی، ان پہ کتاب نازل کی گئی تھی تو ہم تو اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ان کتابوں کو اور زبان میں تھی، ہم اور زبان بولتے تھے تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ عذر پیش کرو کہ اگر ہم پہ کتاب نازل کی جاتی تو ہم سب سے زیادہ ہدایت کو قبول کرنے والے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیل آ گئی تمہارے پاس اور ہدایت اور رحمت آ گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیج کر، کتابوں کو نازل کر کے اس عذر کو ختم کر دیا۔ اب کوئی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا بھی ہمیں کسی نے ہدایت نہیں کی، کسی نے ہمیں راہ راست کی طرف بلایا نہیں، اگر کوئی ہمیں تبلیغ کرتا تو بالکل ہم ہدایت پر ہوتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہے سورہ الاعراف، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کا بیان فرمایا جو عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جس نے قیامت تک پیدا ہونا تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی، ان سے گواہی لی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر ان کو گواہ بنایا۔ فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، سب روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے قیامت تک جنہوں نے پیدا ہونا ہے سب کو جمع کیا اور فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ سب روحیں، اس میں ہم بھی سب موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد گزر چکی ہے اور جو قیامت تک آنے والی ہے سب اس میں موجود تھے۔ ہاں ہمیں اس کا یاد نہیں ہے کہ یہ کب ہم سے عہد لیا گیا، لیکن کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو یہ یاد ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے وہ یاد ہے جب یہ وعدہ لیا گیا تھا۔
تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ عہد الست تو کل کی بات ہے، اسی پہلے ہی یاری لگائی۔ وہ اللہ والے وہ جانتے ہیں کہ ان کو یاد ہے، ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر کے ہمیں اس پر متنبہ کر دیا کہ تم عالم ارواح میں، یعنی ابھی تم عالم اجسام میں نہیں آئے تھے، تمہارے جسم نہیں بنے تھے، صرف تمہاری روحیں تھیں۔ اس وقت تم سب کو اکٹھا کر کے میں نے یہ عہد لیا اور تم یہ عہد کر چکے ہو، تم مجھے اپنا رب تسلیم کرو گے اور میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، میرے حکم کے مانو گے اور میرے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو نہیں مانو گے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یاد نہیں ہے ان کو بھی قرآن پاک کی یہ آیت نازل کر کے یاد کرا دیا کہ سب کو اکٹھا کر کے فرمایا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عہد تم سے لیا اور اب تمہیں قرآن پاک میں یہ یاد بھی کروا رہے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا یہ کہو کہ یا مولا کیا کریں، ہمارے باپ دادا ہی مشرک تھے، ہمارے باپ دادا ہی جس عقیدے نظریے پہ چل رہے تھے، ہم نے جو دیکھا اس کے مطابق ہم چلتے رہے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، جو باطل پرستوں نے کیا اس کی وجہ سے تو ہلاک کرتا ہے۔ تو اب یہ کسی کا عذر قبول نہیں ہوگا کہ ہمارے باپ دادا کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہدایت کے لیے نازل کر دیا۔ اب ہر انسان جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رائے حق کو قبول کرے۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے کہ ہر انسان کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی بنیادی طور پر ایک صلاحیت ہے۔ اب انسان کو بار بار جب وہ راہ حق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر وہ صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جائے گا، یعنی ڈرانے سے فائدہ ان کو پہنچے گا جن کے اندر وہ صلاحیت ابھی موجود ہے، جنہوں نے اس کو ختم نہیں کیا ہے، اور جنہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے ان پہ بات تو مکمل ہو جائے گی کہ تمہیں تبلیغ کی گئی اور تم نے اس تبلیغ کو نہیں مانا۔ اب یہاں ایک بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا اور واضح کیا جائے۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، تو اب جب ایک علم، یہ بھی ایک ملکہ ہے، ایک علم ہے شعر کہنا بھی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں آتا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے شعر بھی بہت کم پڑھا کرتے تھے، تو گویا ایک علم کی کمی ہوگی، تو علم میں کمی تو ثابت ہوگی۔ تو یہ اصل میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بہت نیچے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بہت بلند شان عطا فرمائی ہے۔ شاعر جو ہوتے ہیں عام طور پر وہ مبالغہ امیزی سے کام کرتے ہیں کہ کسی کی اگر تعریف کرنی ہو تو جو چیزیں اس میں نہیں بھی ہیں وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں تعریف کرتے ہیں، اس میں یہ خوبی بھی ہے، اس میں یہ خوبی بھی ہے، اس میں یہ خوبی بھی ہے، اور جب کسی کے خلاف ہوں، کسی کی مذمت کرنا چاہیں تو جو برائی اس میں نہیں بھی ہے وہ بھی، اس میں یہ برائی بھی ہے، اس میں یہ برائی بھی ہے، اس میں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ چیز میرے محبوب کے شان کے لائق نہیں ہے۔ میرا محبوب تو حق گوئی سے کام لیتا ہے، حق بات ہمیشہ کرتا ہے، ورنہ جہاں تک علم کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ کے سمندر عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کے واقعات بھی بیان کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اس چیز کو بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مجلس کے اندر ہوتے ہیں اور اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان چیزوں کو بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے
گھروں کے اندر جو کھاتے ہیں پیتے ہیں جو رکھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، تم گھر میں جو کھاؤ گے، جو جمع کر کے جو رکھ کے آؤ گے، میں یہاں بیٹھے ہوئے تمہیں بتا دوں گا. تم نے گھر میں یہ کھایا، تو گھر میں جو کچھ معاملہ کام ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں، تو یہ ہے علم غیب. اب ہمیں یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. اب اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علوم غیبیہ عطا فرمائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گھر کے اندر لوگوں نے جو کھایا جو رکھا، فرماتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں وہ بتا دیتا ہوں. انبئکم، میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو گھروں میں، جو کچھ ذخیرہ کرتے ہو. تو اسی طرح دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی. تو یہاں پہ اس کا ضمنی ایک واقعہ ہے. جیل میں 2 آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا آپ بڑے نیک آدمی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے تو آپ اس کی تعبیر بتائیں. ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور اس کے اندر ایک اس طرح کا طباق ہے، اس میں روٹیاں ہیں، اوپر سے پرندے اس کو نوچ رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے، اصل میں وہ لوگ 2 تھے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، وہ کافر تھے، اور کافر بادشاہ کے وہ دونوں ملازم تھے. ایک اس کا ساقی تھا جو اس کو شراب پلاتا تھا، اور ایک اس کا باورچی تھا، باورچی خانے کا وہ اس کا منتظم تھا جس کے زیر انتظام اس کے باورچی خانے کا سارا کام ہوتا تھا. الزام ان دونوں پہ یہ تھا کہ ان دونوں نے بادشاہ کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے. اس الزام میں وہ جیل میں تھے. تو وہ جو ساقی تھا بادشاہ کو شراب پلانے والا، تو اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں. دوسرا جو تھا بادشاہ کے باورچی خانے کا منتظم، اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں میرے سر پہ روٹیاں اور پرندے نوچ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلے تو تبلیغ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سکھائی، پھر ان کے بیان کردہ خواب کی تعبیر بیان فرمائی. فرمایا کہ تعبیر یہ ہے کہ جس نے یہ دیکھا ہے، یہ جو بادشاہ کا ساقی ہے جو دیکھتا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ رہا ہو جائے گا اور اپنے عہدے پہ بحال ہو جائے گا، پھر اسی طرح یہ شراب بنائے گا اور بادشاہ کو پلائے گا. اور دوسرا جو ہے باورچی خانے کا جو منتظم اعلیٰ ہے، اس پہ الزام ثابت ہو جائے گا اور اس کو پھانسی دی جائے گی، اور اس کی لاش جو ہے پھانسی پہ لٹکی رہے گی حتیٰ کہ پرندے آ کے اس کی لاش کو سر سے نوچیں گے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بیان کر دی، اب وہ دونوں ہنسنے لگے. انہوں نے کہا جی ہم نے خواب وغیرہ تو کوئی نہیں دیکھا ہے، ہم تو ویسے یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے تھے، ہم نے کہا چلو ذرا دل لگی کریں. ہم نے تو ویسے دل لگی کے طور پر یہ من گھڑت کوئی دیکھا نہیں تھا، ویسے ہی ہم نے جو دل میں سوچا آپ کو بیان کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی خواب تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، جو زبان نبوت سے نکلا ہے وہ ہو کر رہے گا. خواب نہیں بھی ہے تو پھر بھی جو میں نے بیان کیا ہے ہونا وہی کچھ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ کے خزانے جو عطا فرمائے تھے، آپ نے ان کا انجام دیکھ لیا تھا. اب خواب ہے یا نہیں ہے، نہیں بھی دیکھا ہے تو پھر بھی ہوگا وہی جو نبی کی زبان سے نکلا ہے، کیونکہ نبی کی زبان سے غلط بات نہیں نکلتی، درست بات نکلتی ہے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان،
جس بارے میں انہوں نے پوچھا تھا وہ فیصلہ ہو چکا ہے، وہی کچھ ہوگا جو نبی کی زبان سے نکلا ہے، کیونکہ نبی کی بات وہ رب کے بتانے سے ہوتی ہے تو اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کو اگر دیکھنا ہو تو احادیث مبارکہ کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر شاہد ہیں۔ اب جنگ بدر کو ہی لیجیے، جنگ بدر سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تشریف لے گئے۔ اب اس وقت صورتحال کیا تھی، پہلے اس کو اندازہ لگائیے کہ ایک طرف سے مکہ والوں کا 1000 کا لشکر جو اپنے گھر سے جنگ کرنے کے ارادے سے نکلا ہے کہ ہم نے جا کے جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوری تیاری کی، جتنا ان کے پاس اسلحہ تھا، جو اس زمانے کے اعتبار سے لیٹسٹ ویپنز تھے لڑائی کے، وہ ان کے پاس موجود تھے۔ ظاہر بات ہے تلواریں اور نیزے، بھالے اور اسی طرح اپنے بچاؤ کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی تھیں، ڈھال وغیرہ اور زرہیں وغیرہ، وہ سب چیزیں ان کے پاس موجود تھیں۔ جو اسلحہ اس زمانے میں لڑائی میں استعمال ہوتا تھا وہ سب لے کر نکلے تھے کہ ہم لڑنے کے لیے چلے ہیں۔ اس 1000 کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 313، یعنی 1/3 سے بھی کم۔ اگر 333 ہوتے تو کہتے بھئی چلو 3 کے مقابلے میں 1 ہے، لیکن 3 کے مقابلے میں 1 سے بھی کم، 313۔ اور پھر وہ لڑائی کے ارادے سے ہی نہیں نکلے تھے، گھر سے ارادہ ہی نہیں تھا، گھر تو ان کا وہ جو قافلہ جا رہا تھا اس کو ڈرانا دھمکانا مقصود تھا، گھر سے لڑائی کے ارادے سے ہی نہیں نکلے۔ جب گھر سے لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تو ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، کسی کے پاس اگر تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس اگر نیزہ ہے تو اس کے پاس زرہ نہیں ہے، تو چند تلواریں اور مختصر سا سامان ان کے پاس، 313 اور وہ بھی نہتے خالی ہاتھ، اور ادھر 3 گنا سے بھی زیادہ، اور وہ بھی مسلح، پورا اسلحہ لے کر پوری تیاری کر کے وہ گھر سے نکلے ہیں۔ یہ صورتحال ہے دونوں لشکروں کی، ایک طرف 1000 کا لشکر مسلح پوری طرح تیار ہو کے گھر سے جنگ کے ارادے سے نکلے، اور دوسری طرف ان کے 1/3 سے بھی کم 313 اور وہ بھی خالی ہاتھ جو جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے۔ اب یہ صورتحال ہے دونوں لشکروں کی، تو حضور میدان بدر میں تشریف لے گئے، اور وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی، ایک ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور نشان لگایا کہ کل یہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پہ فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، نشان لگا دیے۔ بڑے بڑے ان کے سردار جو ہیں، یعنی 70 آدمی اس جنگ میں کافروں کے مارے گئے تھے، تو نشان لگا کے بڑے بڑے سرداروں کے نام فرمایا کہ یہاں فلاں کی لاش پڑی ہوگی، یہاں فلاں کی لاش پڑی ہوگی، فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ چیز ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف 1000 کا مسلح لشکر جو پوری طرح یعنی مسلح ہے اور گھر سے جنگ کے ارادے سے چلا ہے، اور ایک طرف وہ 313 جو خالی ہاتھ ہیں جو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، تو بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ 1000 کا لشکر ان 313 کو پیس کے رکھ دے گا، ان کو کاٹ کے رکھ دے گا جو خالی ہاتھ ان کے مقابلے میں جائیں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی، فلاں کی ہوگی، فلاں کی ہوگی۔ اب جنگ میں کیا ہوا، مسلمانوں نے جذبہ ایمانی کے ساتھ جب جنگ لڑی تو وہ 1000 کا مسلح لشکر جو ہے شکست کھا گیا، 70 آدمی مارے گئے، ان کے 70 گرفتار ہوئے، اور باقی جو ہیں وہ دم دبا کے بھاگ گئے، جان بچا کے بھاگے وہاں سے۔ مسلمانوں میں سے 14 مسلمان اس غزوہ بدر میں شہید ہوئے، 70 ان کے مارے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جہاں حضور نے نشان لگایا تھا نا یہاں ابو جہل پڑا ہوگا، اس سے ایک بالشت بھی اس کی لاش آگے پیچھے نہیں تھی۔ جہاں کہا فلاں کافر یہاں پڑا ہوگا وہیں پہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، یہاں کا فلاں کافر، تو جہاں جہاں حضور نے کہا تھا وہیں وہیں پہ اس کی لاش
پڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے ہیں کہ جو چیز بظاہر ناممکن معلوم ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے ہیں، اس کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا اور اسی طرح ہوا۔ تو یہ اگر شعر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نہیں سکھائے ہیں تو یہ یعنی حضور کے لیے کوئی نقص یا عیب کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کی شان اس سے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مبالغہ امیسی سے کام لیتے ہیں، ان کا کام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ حق گوئی سے کام لینے والے، حق بات کرنے والے ہیں، اس لیے یہ آپ کی شان سے بہت نیچے ہے۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ نہیں عطا فرمایا بلکہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے، مما عملت ایدینا، ایسی چیزیں جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعامن، جانور، یعنی یہ چوپائے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ تو فہم لہا مالکون، یہ اس کے مالک ہیں، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کتنے مضبوط طاقتور جانور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسان کی ملکیت میں دے دیا، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ان کو ان کے لیے تابع فرمان بنا دیا۔ اب دیکھیے ایک اونٹ ہے، کتنا بڑا جسم اس کا ہے، کتنا طاقتور ہے، لیکن اس کو نکیل ڈال کے 10 20 50 اونٹوں ایک آدمی لے کے، بلکہ ایک بچہ لے کے چل پڑے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کس طرح تابع فرمان ہے۔ تو جانور ہیں کتنے طاقتور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسان کے تابع بنا دیا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا کے انسان کے تابع کر دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو بنایا جانوروں کو، یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کے تابع فرمان کر دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کچھ تو سواری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے گدھا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ ایسے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں منافع ہیں، یعنی بہت سی فائدہ مند چیزیں ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں، یعنی ان جانوروں کا دودھ جو ہے وہ خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، پیا جاتا ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی۔ تو تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی، اور انسان کی تخلیق کس کے لیے ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ دیکھیے یہاں پر بھی اور قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اس مضمون کو بیان فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اب سورج ہے تو سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، چاند، ستارے، دن، رات، ہوائیں، بادل، ہر چیز، درخت، کھیتیاں، جانور، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو پیدا کیا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے۔ ہر چیز تو انسان کی خدمت کے لیے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ضمناً ہیں۔ اب انسان اس دنیا میں جب زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنے کے لیے انسان کو کام کاج بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے،
رہنے کے لیے گھر بھی بنانا ہے، اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ ہم اس مادی دنیا میں آ کے کھانا پینا ان کو ہم نے اپنا بنیادی مقصد سمجھ لیا ہے، زندگی یعنی مقصد زیست، زینے کا دین یعنی زندگی کا مقصد ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے کھانا پینے کے لیے ہے۔ نہیں، کھانا پینا زندہ رہنے کے لیے ہے، کہ اس زندگی کے لیے ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ہم زندہ رہیں، اور زندہ کس لیے رہنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہارے تابع کر دی ہیں۔ تمہارے لیے کچھ جانور ہیں جن پہ سواری کرتے ہو، کچھ ایسی چیزیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں، ان کا دودھ تم پیتے ہو۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، ساری نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے، لیکن ناشکر انسان نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے، ان کی پوجا و پرستش کرنے لگے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شامل کرنے لگے، خدا کی خدائی میں ان کو شامل کر لیا، اور کسی کو کہا کہ یہ بت بارش برسانے والا ہے، کسی کو کہا کہ یہ ہوا چلانے والا ہے، کسی کو کہا یہ جنگ میں فائدہ دینے والا ہے، فتح دینے والا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف یعنی بتوں کے اندر انہوں نے تقسیم کار کر رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے اور معبود بنا لیے۔ آلہۃ الہن کی جمع ہے، الہ معبود جس کی پوجا و پرستش کی جائے، تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے، اور ان سے مدد کی امید رکھتے ہیں۔ لا یستطیعون نصرہم، یہ بت جو ہیں ان کی مدد کی یعنی طاقت نہیں رکھتے، وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ وہ پتھر کے بت ہیں یا لکڑی کے ہیں، سونے چاندی کے، دھات کے، کسی چیز کے بنے ہوئے بت ہیں، وہ تو خود یعنی اپنے بننے میں ان کے محتاج ہیں، کہ پتھر کو تراشا اور اس کو تراش کر انہوں نے بت بنا لیا، لکڑی کو تراشا اس کو بت بنا لیا، سونے کو ڈھال کے بت بنا لیا، لوہے کو ڈھال کے بت بنا لیا، خود اپنے بننے میں محتاج ہیں، اور بننے کے بعد وہ نہ کسی حرکت کے قابل ہیں، نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں، بت ہے اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ دیا، یہاں سے رکھ دیا، جہاں پڑا رہا۔ تو جو خود اپنے بننے میں ان کے محتاج ہیں، وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ لا یستطیعون نصرہم، یہ بت ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وہم لہم جند محضرون، اور یہ ان کے لیے لشکر ہیں جو ان کے لیے حاضر باش رہتے ہیں، جندن لشکر، محضرون جو یعنی ان کی یہ خود دفاع کرتے ہیں، اگر کوئی بتوں کے خلاف بولتا ہے تو اٹھ کے اس کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے حاضر باش ہیں اور ان کے یعنی دفاع کرنے والے ہیں۔ وہ بت جو کسی چیز کے قابل نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ان کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے۔ تو قرآن پاک میں جا بجا بتوں کی مذمت اس انداز میں بیان کی گئی، کیونکہ جس وقت قرآن پاک نازل ہوا تھا، سب سے پہلے جو لوگ مخاطب تھے عرب کے، وہ بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو معبود مانتے تھے، ان کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا بتوں کی مذمت بیان کی ہے۔ اب دنیا میں آج یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ان آیات کو پڑھ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی مذمت میں نازل کی ہیں، ان کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، قرآن پاک میں تحریف ہے، قرآن پاک کو بدلنے کی کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات تو نازل کی بتوں کے بارے میں جن کو کافر پوجتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی پوجا و پرستش کرتے تھے،
لیکن ان آیات کو ان نبیوں ولیوں پہ چسپاں کیا جائے جن کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری، بلکہ مخلوق خدا کو بتوں کے آگے سے اٹھا کر رب کی بارگاہ میں جھکانے میں ساری عمر گزر گئی، جن کی ساری عمریں تبلیغ دین میں گزری اور رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے گزری، اور جو توحید کے منکر تھے ان کو توحید سکھانے میں ان کی ساری عمریں گزری، تو ان کے بارے میں یعنی ان آیات کو ان پہ چسپاں کیا جائے۔ قرآن پاک کی یہ خاص اصطلاح، اس بات کو یاد رکھیں، جہاں پر بھی من دون اللہ کا لفظ آ جائے، یہ من دون اللہ خاص اصطلاح ہے قرآن پاک کی، یہ بتوں کے لیے استعمال ہوئی ہے، اس سے مراد بت ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اولیاء اللہ کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ایک طرف ہے من دون اللہ، جو بت ہیں جن کی کافر پوجا و پرستش کرتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ من دون اللہ جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اب ان بتوں کو جن کی پوجا و پرستش کافر کرتے تھے، ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے نہیں کہ ان کو سزا دینے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ جب ان کے پجاری جہنم میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جن کو وہ پوجتے تھے وہ بھی وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی حسرت، ان کی ندامت اور زیادہ ہوگی کہ جن کو ہم پوجا و پرستش کیا کرتے تھے، جن کی دفاع کیا کرتے تھے، وہ بھی یہیں پہ جل رہے ہیں۔ تو اس جہنم کو یعنی ایندھن کے طور پر اس کو بھڑکانے کے لیے ان معبودان باطلہ کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے بتوں کے پجاریوں، اے مشرکوں، اے کافروں، تم بھی اور تمہارے یہ من دون اللہ، تمہارے یہ بت جہنم کا ایندھن ہے، تم سب نے جہنم میں جلنا ہے۔ اور لیکن جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پہ کوئی خوف نہیں، کوئی غمگین نہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں۔ تو قرآن پاک میں جا بجا بتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے۔ تو بت وہ ہیں جن کی کافر پوجا و پرستش کیا کرتے تھے، جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ پوجا و پرستش کرتے تھے، وہ ہیں، وہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا فلا يحزنک قولہم، اے محبوب آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں۔ کافر جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرتے، کبھی اسلام کا انکار کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے، صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ اپنا کام یعنی بحق کے ہی جس طرح حق ہے اس طرح ادا کر رہے ہیں۔ اب کوئی مانے گا تو اس کا فائدہ، نہیں مانے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، فلا يحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جس کو یہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یسرون وہ کام جو چھپا کے خفیہ طور پر کرتے ہیں، وما یعلنون جس کو اعلانیہ کرتے ہیں، جس چیز کو چھپا رہے ہیں، جس کو ظاہر کر رہے ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ انسان سے مراد انکار کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا، اس نے نہیں دیکھا انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو نطفہ پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، وہ جھگڑنے والا جھگڑالو بن گیا۔ یعنی انسان اپنی تخلیق میں، اپنی پیدائش میں غور نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پانی کی ایک حقیر بوند سے پیدا کیا۔ اب یہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث کر رہا ہے۔ فاذا ہوا خصیم مبین، خصیم جھگڑالو، بڑا جھگڑالو بن گیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اس نے
ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے، طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَ، اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ اس کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے۔ قال، یہ انسان کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ یعنی یہ کافروں کا سب سے بڑا اعتراض تھا نا قیامت پہ، انسان کے دوبارہ زندہ ہونے پہ سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ انسان جو ہے اس کو جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو چند دنوں کے بعد مٹی جو ہے اس کا گوشت وغیرہ کھا جاتی ہے، ہڈیاں اس کی رہ جاتی ہیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی ہیں۔ تو جب جو سینکڑوں سال پہلے اس دنیا سے گئے ان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، تو اب اگر قیامت آئے گی تو ان کو دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا؟ یہ جو ہڈیاں مٹی میں مل کر مٹی ہوگی، یہ ان کا اعتراض تھا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، محبوب فرما دو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جب عدم سے وجود میں لے آیا، کچھ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس انسان کو پیدا کر دیا تو اب دوبارہ تو اسی انسان کو پیدا کرنا ہے نا جو پہلے موجود تھا۔ تو جب عدم سے وجود میں لے آیا، کچھ نہیں تھا تو اس انسان کو بنا دیا، تو اب جو مشکل کام تھا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا، اب تو اس کو دوبارہ اسی کو زندہ کرنا یہ تو پہلے کی نسبت آسان ہے۔ اس پہ تمہیں اعتراض ہے تو اس پہ تم غور کیوں نہیں کرتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ قادر و قیوم جس نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا تھا، اسی نے اس کو دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، محبوب ان اعتراض کرنے والوں سے فرما دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر خلق کو جاننے والا ہے، تمام مخلوقات اس کے سامنے اس کے علم میں، سب کا وہ خالق و مالک ہے۔ الذی جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر نارا، سبز درخت سے آگ کو، فاذا انتم منہ توقدون، پس تم اس سے جلاتے ہو۔ کہ ایک سرسبز درخت ہے لیکن جب اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جلنے لگتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ عرب کے اندر دو درخت ہوتے تھے، ان کی ہری سبز ٹہنیوں کو اگر آپس میں رگڑا جاتا تو اس سے آگ نکل آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو یعنی اس کی قدرت کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ سرسبز درخت، اس کو بھی، حالانکہ پانی اور آگ دونوں یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، کہ پانی اگر آگ کے اوپر آپ پانی کسی برتن میں ڈال کے رکھیں تو وہ گرم ہوتا جائے گا، بھاپ بنتا جائے گا اور اڑتا جائے گا، تھوڑی دیر میں وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آگ جل رہی ہے اس کے اوپر پانی ڈالیں تو آگ بجھ جائے گی۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سرسبز درخت کی اس کی ٹہنیاں رگڑی جائیں اسے آگ پیدا ہوتی ہے، اور سرسبز درخت کو آگ میں رکھا جائے تو جلنے لگتا ہے۔ تو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، سبز درخت سے جس نے تمہارے لیے آگ بنائی، فاذا انتم منہ توقدون، پس تم اس سے جلاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ ان کی مثل نہیں پیدا کر سکتا، یعنی ان انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ آسمان اور زمین اتنی بڑی بڑی چیزیں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو ان انسانوں کو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بلا، خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کیوں نہیں۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ،
اور وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ انما امرہ، اس کا معاملہ تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ اس کو ارشاد فرماتا ہے ہو جا، کن ہو جا۔ کانا یکونوں سے کن امر کا صیغہ ہے، جس طرح کالا یقولوں سے کل امر کا صیغہ ہے کہہ دیجئے، اسی طرح کانا یکونوں سے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو انسان جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے پہلے اس کو منصوبہ بنانا پڑتا ہے، پھر اس کے اسباب مہیا کرنا پڑتے ہیں۔ مثلا مکان ہی بنانا ہے، پہلے رقم جمع کرو، پھر اس کے لیے اینٹیں لاؤ، سریا لاؤ، سیمنٹ لاؤ، مستری بلاؤ، مزدور بلاؤ، اتنے عرصے میں وہ بلڈنگ تیار ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا وہ ارادہ فرماتا ہے تو بس اس کو یہی فرماتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہے ہر شے کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، اسی کی بارگاہ میں قیامت کے دن تم سب نے حاضر ہونا ہے۔